الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. ناظرین قدر، رمضان کریم کی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سماعت کری. آج ہمارے ساتھ کون مہمان موجود؟ جی بالکل ناظرین، الحمدللہ آج 22واں روزہ ہم لوگ افطار کریں گے اب سے کچھ دیر بعد، اور آج کے جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں حیدرآباد کی ہی ایک ایسی خاص شخصیت جو لوگوں کے درمیان کافی مقبول بھی ہیں، اپنے انداز بیان کی وجہ سے بھی، اپنے کاموں کی وجہ سے بھی.
چیئرمین ہیں اسلامک کونسل برائے عالمی انسانی حقوق کے، ڈائریکٹر ہیں جامعہ سادات للبنین والبنات کے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ان کی خدمات سماجی طور پر بھی ہیں، سیاسی طور پر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر بات کروں تو نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ ہیں جناب سید احمد رشید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا سر۔ جی علی بھائی، اور کون موجود ہے آج ہمارے ساتھ؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت اچھے انداز سے پڑھنے والی ثنا خاں اور خوش الہان ثنا خاں۔ میری بنیاد سمیرہ ذیشان سے آپ تشریف لائیں، آپ کو بہت خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سراتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ملتمس ہوں سمیرہ ذیشان سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ہوئی امید بالا بر، مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید بالا بر، ہوئی امید بالا بر، مدینہ آنے والا ہے۔ جھکاؤ اب ادب سے سر، جھکاؤ اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ٹھہر جا روئے مجھتر تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا روئے مجھتر تو، ٹھہر جا روئے مجھتر تو نکل جانا مدینے میں۔ خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ وسیلہ چار یاروں کا لحد کے جانثاروں کا، وسیلہ چار یاروں کا، وسیلہ چار یاروں کا لحد کے جانثاروں کا۔ دکھا دو ایک جھلک دل پر، دکھا دو ایک جھلک دل پر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں، اور رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے کا سفر کرے، مدینے جائے، حضور کے روضے پر حاضری دے۔ ہمارے درمیان موجود ہے جناب سید احمد رشید صاحب۔ سر آپ کی طرف آؤں گا۔ سر مجھے بتائیے گا، اتنی ساری مصروفیات ہیں، ICIH بھی ہے، پھر تعلیم بھی ہے، پھر سماجی کام بھی ہے، پھر آپ کے کچھ شوق بھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ان کے جو شوق ہے وہ بڑے خاص ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں۔ لیکن پہلے سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ٹائم کو مینیج کس طرح کرتے ہیں فیملی کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے؟ اگر دیکھا جائے تو رمضان کے اندر ٹائم مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پورا سال جو میرا ٹائم ٹیبل ہے وہ ہے اس طریقے کا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم کو یوٹیلائز کر سکوں، کیونکہ شیر شاہ سوری کا میں نے ایک بچپن میں ایک اس کا ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا تھا، اور بس اس سے میں انسپائر ہوا، اور آج تک سارے نوجوانوں کو اور ہر وہ شخص جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے ان کو چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹائم ٹیبل پہ آئے۔ شیر شاہ سوری کا جو ٹائم ٹیبل تھا وہ رات کو 2 بجے اٹھ جایا کرتا تھا۔ اچھا۔ اور رات 2 بجے سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوتا تھا، اپنی نماز، اذکار، تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد 2-3 بجے کے بعد سے اس کے سارے سرکاری کام شروع ہو جاتے تھے۔ فجر کی نماز تک وہ آدھے سے زیادہ اپنے سرکاری کام جو دفتروں کے تھے وہ سارے کر کے گزر جاتا تھا،
اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آپ کا فجر کی نماز، اور اس کے بعد پھر وہ باہر کا سفر اور یہ ساری چیزیں، اس چیز نے مجھے اتنا انسپائر کیا کہ میں 2 بجے تو نہیں جاگتا، لیکن ایک ٹائم ہمارا بنا ہوا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہم 5 بجے صبح اٹھ جاتے ہیں، اور وہ 5 بجے اٹھنے کے بعد پھر جتنے بھی ہمارے ذاتی کام ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صبح 5 بجے سے اس کا سلسلہ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو تلاوت اپنی کرنی ہوتی ہے، چونکہ حافظ ہیں تو ہم اپنا دور جو کرنا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، وہ یہ لازمی سب سے مناسب ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنا 5 بجے سے لے کے یہ شروع کر دیں، 2 سپارے کا دور ہمارا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا نماز، اذکار اور جو بھی سلسلے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو فجر کی نماز کے بعد میری وکالت کا جو سلسلے کا کام ہے، جو بھی کیس تیار کرنا ہے یا کیس بنانا ہے، وہ فجر سے لے کے 8-9 بجے کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اوپر اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں جم چلا جاؤں گا، تھوڑا سا جاگنگ کر لوں گا یا ایکسرسائز کر لوں گا، ورنہ یہ ٹائم آفس میں بیٹھ کے کام کرنے کا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اگر ہمیں اپنے کسی کلائنٹ کو ٹائم دینا ہوتا ہے ملاقات کا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان دیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے ٹائم میں کتنا مل جاتا ہے کہ ظہر سے عصر یہ ٹائم پیور ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم پیور صرف سیاسی سرگرمیوں کے لیے، ایک ٹائم پیور میں نے اپنا رکھا ہے سماجی کاموں کے لیے، ایک ٹائم پیور اپنا رکھا ہوا ہے اپنا جو لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا ہے اس کے لیے۔ تو ٹائم کو اگر آپ مینج کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے اس کے اندر۔ تو اور رمضان میں جو آپ کا سوال ہے کہ رمضان کے اندر قدرتی آپ کو 4 بجے اٹھنا پڑ جائے گا، تو 1 گھنٹہ آپ کو زیادہ مل جاتا ہے۔ اس کے اندر جو تہجد ہے اور دوسرے وہ ہیں وہ سلسلے آ جاتے ہیں۔ تو رمضان اور پھر پورے سال جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے یہ ٹائم پورے کر لے تو پورا سال اس کا بہت اچھا گزر سکتا ہے۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا مجھے بتائیے گا، ICIH اسلامک کونسل برائے عالمی انسانی حقوق کے آپ چیئرمین ہیں، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، کیوں بنائے؟ میں بہت عرصہ سیاست پڑھاتا رہا، اس کے بعد میں نے بہت کچھ سیاست کے اوپر لکھا، اور نہ صرف لکھا بلکہ پھر پریکٹیکل کرنے کے لیے میں سیاست کے اندر آیا۔ میں نے بلدیاتی الیکشن سے لے کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ان کے الیکشنز لڑے، میں نے چھوٹے چھوٹے مختلف یہ ساری چیزیں لڑیں، اور آخر میں جانے کے بعد میں نے ایک چیز کو ریلائز کیا کہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ نہ کرپشن ہے، نہ ہمارے ملک کا مسئلہ اقربا پروری ہے، نہ ہمارے ملک کا مسئلہ خاندانی سیاست ہے، بلکہ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ وہ نظام ہے جو فرسودہ باطل نظام، جس کو 1700 کے آخر کے اندر امریکنوں نے نکال کے پھینک دیا۔ برطانیہ کا بنایا ہوا ایک نظام تھا، اس نظام کو انہوں نے اپنے ملک سے نکال کے پھینک دیا، اور بدقسمتی سے اس نظام کو وہ پاکستان کو ہندوستان میں لے کے آئے، اور اس ہندوستان میں جب اس نظام کو نافذ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی لارڈ مکینلے نے جو نظام دیا اس کا مقصد صرف یہ تھا، اور جس میں اس نے کہا 1832 کے اندر کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ، یہاں کے ہندوستانی لوگ ہم سے آزاد ہو جائیں گے جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور کے اوپر یہ ہمارے غلام رہیں گے۔ اور اس چیز کے لیے اس نے ہمیں ایسا فرسودہ نظام دیا بنا کے، ایسا فرسودہ نظام جو ہمارے معاشرے سے، ہماری سوچ سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ، ہم رسول اللہ کی امتی جو رب العالمین کا تصور رکھتے ہیں، جو قبر کے اندر جانے کے بعد زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اس کی ابتدا سمجھتے ہیں، اور پھر ہماری روح مختلف ادوار سے گزرتی ہے، ہم لوگوں کے اوپر یہ والا نظام کسی صورت کے اندر بھی اپلائی نہیں ہوتا تھا، مگر ہمیں وہ نظام دیا گیا۔ اس چیز کو صرف دوبارہ بتانے کے لیے ہم مختلف ورکشاپس کرتے ہیں، مختلف سماجی پروگرام کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نظام کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس نظام میں اور طاغوتی نظام میں فرق کیا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 10 چیزیں جب تک پاکستان کے اندر تبدیل نہیں کی جائیں گی، عالمی اسلام کے اندر تبدیل نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ان 10 چیزوں کو ہم اس پر ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر کسی بھی اسلامی ملک میں ان چیزوں کو نافذ کر دیا جائے تو فوری صورت میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تعلیمی نظام ہم لوگوں کا ہمارا اپنا ذاتی ہے، اخلاقی نظام ہمارا اپنا ہے، معاشی نظام ہمارا اپنا ہے، بین الاقوامی نظام ہمارا اپنا ہے، ہمارا عدالتی نظام ہمارا اپنا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہماری اپنی ہیں اور یہ ہمارے پر دوسروں لوگوں نے دی ہوئی ہیں۔ تو اسلامک کاؤنسل کا بیسک مقصد سمپل یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کو بتائے، لوگوں تک پہنچے۔ الحمدللہ 22 ملکوں کے اندر ہم لوگ پہنچ گئے، اور 22 ملکوں کے اندر لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری اس آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اور ہم سب کو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگرچہ موجودہ دور میں نہیں چلا جا سکتا، لیکن
ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ اس نظام کے ساتھ چلو کیونکہ ابھی آپ کے ملک میں رائج ہے، مگر انڈر پروٹیسٹ چلو۔ انڈر پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو جتنا اپنا پہلو بچا کے چل سکتے ہو اتنا بچا کے چلو۔ اب اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اس چیز سے انسپائر ایسے ہوا کہ میں موجودہ دور میں کوشش کرتا ہوں کہ بینک میں پیسے نہ رکھوں، کوشش کرتا ہوں زیادہ معاملات کو کورٹ کی طرف نہ لے کے جاؤں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر میں اس ہوم سکولنگ کر لوں۔ مطلب یہ وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ اللہ کو جا کے دکھائیں کہ ہم نے کچھ تو کیا۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں تو وہ ہم اس ICIH کے ذریعے لوگوں میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ آپ دنیا بھر میں لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا عمل پاکستان میں یا حیدرآباد میں آپ لوگ کرواتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ آپس میں ملیں، مل کے بیٹھیں؟ مل کے بیٹھنے کے لیے ہم مختلف قسم کی کانفرنسز کرتے ہیں اور اس کانفرنس میں ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور یہاں بلکہ اس سے ہٹ کے ہم ایک خاص کام ہم نے پچھلے 2 سال سے کرنا شروع کیا حیدرآباد میں کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بین المسالک اور بین المذاہب پروگرام بھی کیے، اور جس کو جو پورے حیدرآباد کے اندر ہر مسلک کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے۔ اور بڑی خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے اس میں سلوشنز مانگے کہ اس پوری دنیا کو پرامن بنانے کے لیے اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو، تو آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا تھا، اور وہ یہ کہ اس پوائنٹ پہ لے آئے تھے کہ آخری فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے انصف صاحب کہ جب ہم بین المسالک اور مذاہب پروگرام کرتے ہیں تو آخر کے اندر جب اعلامیہ پڑھتے ہیں اور جب آخر میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ یعنی بین المذاہب لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام حکومت پوری دنیا میں رائج ہو تو کیا اقلیت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مطمئن ہوگی دنیا میں؟ کیا پاکستان میں اگر اسلامی طرز کے اوپر حکومت چلائی جائے تو کیا وہ مطمئن ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے، سب ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ پرامن سمجھیں گے جتنا وہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس قسم کے سیشنز کرتے ہیں، جس کے اندر ہم تمام اسکالرز کو بیٹھا کے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا تعلیمی نظام یہ ہے، جس کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ اتنی اس کلاس سے لے کے اس عمر تک پڑھتا ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام یہ والا ہے، ہماری ابتدا ایسی ہے، ہماری انتہا ایسی ہے۔ یہ بڑا تفصیلی ایک ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں تعلیم کے حساب سے، ان سب کے اوپر آخر کے اندر الحمدللہ آج تک ایک بھی ایسا کوئی نہیں آیا پروگرام جس کے اندر کسی نے ہم سے اختلاف کیا ہو۔ یہ ضرور کہا ہوگا کہ سسٹم آنا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حوالے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ علی بھائی عالم دین بھی موجود ہیں، علامہ صاحب رمضان کریم میں ذکر کرنے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ویسے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر جو ہے وہ کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے، تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا رہتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کے ذریعے سے، اس کے اس عمل کے سبب اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ اور علامہ صاحب ایک سوال ہوتا ہے، حالت روزہ میں کوئی انتقال کرنے والا جو شخص ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری روایت ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا رمضان کے وقت انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص حالت روزہ میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اسے روزوں کا ثواب قیامت تک عطا فرماتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب نماز کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے بتا دیں، تاکہ جو ہے جو احباب ابھی تک نماز کی پابندی نہیں کر پائیں تو وہ پابندی کر لیں۔ دیکھیں، نماز کی جو ہے وہ فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے یقیناً، اور نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے الفاظ سنے بھی ہوں گے، اقیم الصلاۃ کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 700 سے زیادہ مقامات پر اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے حوالے سے بہت ترغیبات دلائیں اور بہت اس کے فضائل بیان فرمائے۔ اس میں سے ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ آپ کے لیے رؤوف الرحیم کا لقب جو ہے وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ بڑا غور طلب ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی شخص کو اذان کا اور اقامت کا حکم دوں اور دوسرے شخص کو یہ حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے، لکڑیاں جمع کر کے انہیں جلائے، آگ جو ہے وہ جلائے، اور جس شخص کو میں نے اذان و اقامت کا حکم دیا تھا تو وہ اذان و اقامت کہے اور لوگ جو ہے وہ اذان و اقامت سن کر وہاں جمع ہو جائیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس اذان و اقامت کے بعد نماز سے پیچھے رہ گیا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے گھر میں یہ جو لکڑیاں جلائی ہیں ان لکڑیوں کے ذریعے سے اس کے گھر کو جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے پیچھے رہ جانے کو کتنا سخت جو ہے وہ حکم دیا اور اسے کتنا سخت برا جانا کہ آپ باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت والے ہیں اور آپ کا دل بڑا جو ہے وہ نرم ہے، لیکن نماز کے معاملے میں اتنی سختی کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا۔ بالکل۔ ناظرین، نماز کی پابندی کرتے رہیں کیونکہ نماز جو ہے بری باتوں سے رکتی ہے، نماز بے حیائی سے رکتی ہے، نماز سے برکتیں عطا ہوتی ہیں، نماز جو ہے وہ روزی میں برکت عطا فرماتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ کل بروز قیامت نمازی کو نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ساتھ نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو دوستو عزیزان من جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، سامعین ہمارے کو سماعت فرما رہے ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ برکت والا مہینہ ہے، نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات یہ پیکیج اتنا پیارا رمضان کریم میں نیکیوں کا ملا ہوا ہے تو کیوں نہ اس پیکیج کو آپ ایکٹیو کریں اپنے اوپر اور اس سے جو ہے فوائد حاصل کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نیک کام، نیکی کا کام بھی کریں اور افطار کے حوالے سے خود تو افطار ہم کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، شہری میں بھی اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ہر انداز سے وہ نیک کام کریں جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। شان گیا نعمت بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر
جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور ایک شعر جو بابا جی یاد کروا کر گئے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حیدرآباد نیوز کی رمضان نشریات بنام کرم رمضان میں، اور ہمارے درمیان مہمان بھی موجود ہیں، عالم دین بھی موجود ہیں، ان سے باتیں بھی چل رہی تھیں۔ میں دوبارہ سید صاحب کی طرف آؤں گا۔ سر مجھے بتائیے گا، آپ کا چونکہ تعلق تعلیم سے بھی، آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، مجھے بتائیے گا کووڈ کا عرصہ ہم نے گزارا، بڑی مشکلات کا ٹائم تھا، اس کووڈ نے تعلیم پر کتنا اثر ڈالا اپنا؟ اور دوسری چیز، ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب سے آن لائن پڑھنا شروع کیا تو آن لائن میں معلوم دیکھا گیا کہ بھئی پڑھتے کم تھے، باقی کام زیادہ ہو رہے تھے آن لائن میں، تو اس سے رجحان بھی جو بٹا بچوں کا، تو اگر دوبارہ تعلیم کی طرف آیا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جہاں پوری دنیا کے اندر مشکلات پیدا ہوئیں وہاں تعلیم کے اندر بالکل بلا شبہ ہوئیں، اور 2 سال جو گزرے میں مستقل پڑھا رہا ہوں، مگر ان 2 سال کے اندر جو ایک ٹیچر کا اور ایک استاد کا کنیکشن تھا وہ بہت کم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بچے وہ سوال نہیں کر سکے۔ بہت سارے بچے صلاحیت رکھتے ہیں مگر وہ سوال نہیں کر پاتے، کیمرے کے اوپر وہ والے سوال جو وہ کر سکتے تھے جب ہم کلاس کے اندر موجود تھے، تو اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے اندر سستی، کاہلی اور یہ چیزیں ضرور دیکھنے میں آئیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ وہ واپس اس چیز کی طرف کس طرح آئیں، یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہماری میڈیا تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دے گی اور وہ ہمارے کو امید دلائے گی اور ہمارے دماغ سے یہ خوف نکالے گی کہ کل کو دوبارہ بند ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بند ہونا تھا یہ بہت بڑی حیرت انگیز چیز تھی۔ اگر کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ کیا کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک ہی وقت میں بند ہو جائے، تو اب یہ ہو نہیں سکتا، ہو چکا ہے۔ تو اگر ایک دفعہ ہو چکا ہے تو کیا دوبارہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اس سینس کو اگر آپ ہمارے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے ایک ایسے طریقے سے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی میڈیا میں جی آج فلانی جگہ پہ اتنا ہو گیا ہے، فلانی جگہ پہ اتنا ہو گیا، تو یہ چیز رہ رہی ہے۔ جب تک یہ رہ رہی ہوگی تو بچے اپنے آسرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے کو سال بغیر پڑھے ہی پاس کروا دیا جائے، تو اس قسم کی چیزیں لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ نکالنا پڑے گا کہ اب ہم نے ویکسین لگا لی ہے، اب ہم نے اس کے پریکاشنز اتنے کر لی ہیں کہ اب ہمیں بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کنٹینیو کریں گے، اور بچے جو ہیں پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ دوبارہ بند نہیں ہونا، یہ آفت ختم ہو گئی ہے، تو وہ جی لگا کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بالکل بالکل ایسا۔ یہ ایک چیز مطلب ایک عام سا سوال ہے کہ لوگ
کورٹ کچہری کے چکروں سے ڈرتے ہیں، ایک عام بندے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ایز اے ایڈوکیٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اگر کسی کے ساتھ کوئی پراپرلی کوئی مسئلہ ہے تو اسے کورٹ تک آنا چاہیے ایک عام انسان کو جو ڈر رہے ہیں اس چیز سے؟ سمندر کے اندر اگر کوئی پانی میں گرنے سے میں سمجھتا ہوں ہر بندہ ڈرتا ہے، لیکن اگر آپ سمندر کے اندر ایک تنکا پڑا ہوا ہو نا تو جو ڈوبنے والا شخص ہوتا ہے اس تنکے کو بھی پکڑنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. ہمارا جو نظام ہے اس نظام کے اندر یہ عدالتی نظام اس تنکے کی مانند ہے کہ جب آپ کے پاس کہیں سے کوئی آسرا نہیں رہتا تو آپ اس تنکے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو عدالت میں جانا ہے. دیکھیں سکسیشن آپ کو لینے کے لیے عدالت میں جانا ہی جانا ہے نا، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینے جانا ہی ہے نا. کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، آپ کو وہاں جانا ہے. کوئی آپ کو کرایہ نہیں دے رہا، آپ نے وہاں جانا ہے. تو عدالت کوئی بری جگہ نہیں ہے. اصل مسئلہ صرف ہمارے پاس یہ کہ لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف نالج آف لا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تھوڑے گھبراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں پر کچھ ملے گا نہیں، اور اس کے لیے ہم 2 نمبر راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ٹاؤٹزم ہے ہمارے پاس، بیچ میں جو لوگ جس کو بروکرز کہتے ہیں وہ ہماری عدالتوں میں بھی موجود ہیں. وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ آپ کا کام کر دیں گے. آپ یقین مانیں کہ یہ پورا معاشرہ اس وقت ان بروکروں کی وجہ سے مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے. وہ کام جو آپ عدالت میں 5,000 روپے میں کروا سکتے ہیں وہی کام آپ کو 50,000 روپے ان بروکروں کو دے کے کرنا پڑ جاتا ہے. وکیلوں میں بھی آپ کو وہ وکیل چاہیے جو لا کو جانتے ہیں، وہاں پہ بروکری نہیں کر رہے. جس دن آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو عدالت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ کو یقیناً وہ چیز ملتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور تیز اور جلدی ملے گی. ورنہ جو شخص سمجھتا ہے کہ جی میں باہر سے انصاف لے لوں گا، آپ دیکھیں گھما پھرا کے آخر میں آتا وہ عدالت میں ہی ہے، اس کو آنا بھی عدالت میں ہی پڑتا ہے. اور عدالت سے جو آپ کو ریلیف ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. میں ابھی کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت رمضانوں سے پہلے میں نے ایک میٹر کے اندر ہیسکو جس سے سب بڑے پریشان ہیں، میں نے انہوں نے ایک ناجائز عمل میرے ساتھ کیا. میرا میٹر لے کے گئے، میں نے سیدھا عدالت سے رابطہ کیا اور جا کے، حالانکہ میرے پاس طریقے تھے کہ میں کسی سے بھی کو 2 پیسے دے کے اپنا میٹر واپس لے سکتا تھا، مگر میں عدالت میں گیا. 3 دن میں نے انتظار کیا. 4تھے دن عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور میٹر میرے کو لگ گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم قانون کا پروسیس لیتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے یا ہم بیچ میں کوئی دلالی کر کے کسی کو پیسہ دے کے کرتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. تو آپ کو قانون آپ کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ اس کے خلاف نہ جائیں. تو عدالتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے. عدالت بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھے طریقے سے، لیکن جاتے ہوئے آپ کو وکیل کا انتخاب ضروری کرنا ہے اور سمجھ کے جائیں. یہ نہ جائیں کہ جی آگے جا کے جو بھی چیز ہوئی. سبزی لینے جاتے ہیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں نا، سبزی والے کے کہنے پہ نہیں ہوتا، ہم ٹماٹر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ گلا ہوا تو نہیں ہے. تو اسی طرح پہلے وکیل کا آپ دیکھ لیں کہ یہ وکیل اس قابل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس قابل ہے آپ ان کو کام دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اور جلدی ہوگا. میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ سب جائیں عدالتوں میں. بالکل بالکل ناظرین. اور میں بھی ایک اور ذکر میں نے چھیڑا تھا اسٹارٹنگ میں، ایک شوق تھا. اب نہ جانے لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوں گے بھائی کہاں جا رہا ہے وہ سوال. تو میں نے دیکھا جب میں اپنے گھر پر آیا تو آپ کے پاس بہت ساری بائکس موجود ہیں، مختلف اور بہت پرانے زمانے کی بائکس. وہ بائک رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کتنی مہنگی بائکس ہیں؟ آج تک آپ کو ملی کیسے؟ یہ بائکس میرے دادا نے سب سے پہلے میرے والد کو تحفے میں دی تھی. 1962 کی ٹرائمف تھنڈر برڈ 650 cc. اور یہ ایک والد صاحب نے دی تھی جب وہ اپنے کالج میں آئے. ہم ہمیشہ سے اسی بائک کو دیکھا. میں نے موٹر سائیکل چلانا بھی اسی کے اوپر سیکھا. اس کے بعد پھر وہ موٹر سائیکل ہمارے چلانے کی وجہ سے ہماری نالائکیوں سے کچھ خراب ہو گئی. شوق اصل میں والد صاحب کا ہے اور بس ہم تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. پھر ٹرائمف موٹر سائیکل کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے ہمارے پاس، جس میں ٹرائمف بھی ہے، ہارلی ڈیوڈسن بھی ہمارے پاس ہے، سوزوکی ہایابوسا بھی ہے. والد صاحب ماشاءاللہ 86 ایئرس کے ہیں اور آج بھی وہ موٹر سائیکلس کو چلاتے ہیں. ان کا جو چلانے کا ہم نے ٹائم دیکھا ہے، میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز سے پہلے وہ سارے اپنے کام کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اپنی موٹر سائیکل کا ایک چکر لگاتے ہیں شہر کا، پھر گھر آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر 8 بجے جا کے کمر سیدھی کرنے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے ان کو شروع سے دیکھی. اسی موٹر سائیکل کے اوپر کراچی جانا، ہم 4 بھائی ہیں، چاروں اور والد صاحب ہم سب مل کے ایک ہی وقت میں نکلتے ہیں موٹر سائیکلس کے اوپر. سب سے پرانی بائک ہمارے پاس 1928 کی ہے، وہ بھی ٹرائمف ہے اور اس میں استعمال ہوئی بھی گاڑی ہے. لیٹسٹ ماڈل کی تو جو موٹر سائیکل ہیں وہ تو 2021 کی بھی ہے، 22 کی بھی ہے، لیکن پرانی جو ہے 1928 کی ہمارے پاس ہے، 32 کی ہے، 37 کی ہے، 65 کی ہے، 74 کی ہے. ایک بڑی یونیک موٹر سائیکل رائل انفیلڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ایک ایسا شوق ہے کہ جب ہم ان گاڑیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے ان گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرتے ہیں جیسے حضرت
سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے آئے تھے اور ان گھوڑوں سے پیار کر رہے تھے، ہم ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان موٹر سائیکلوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس قسم کا شوق پھر آپ کو بہت سارے ایسے شوق سے بھی روکتا ہے کہ جو آگے جا کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. آپ کو سگریٹ پینے میں لے جا سکتے ہیں، آپ کو غلط کمپنی میں لے جا سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمارے کو بچاتی ہے کہ وہی ٹائم ہم اپنے گھر پہ لگاتے ہیں، مستری گھر پہ ہی آ کے اس کو تیار کرتے ہیں. تو میں نوجوانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ایسا شوق پالیں جس میں آپ اپنے گھر سے کنیکٹڈ رہیں، آپ قریب رہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھروں سے دور رہیں. گھر میں کنیکٹڈ رہیں تاکہ بچے آپ کے پاس آ سکیں. ہم نے آفس اپنے گھر میں رکھا ہے تاکہ بچے فیملی آپ کے ساتھ رہ سکے، آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. جہاں ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے وہاں پر یہ جو خاص طور پہ غربت جیسی ایک بیماری ہے یہ بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب نماز کا موضوع چل رہا تھا، نماز کے متعلق گفتگو جاری تھی، وہ بسم اللہ کیجیے نماز کے حوالے سے ہم ناظرین کو. تو نماز کے حوالے سے جیسا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین موجود ہیں. اور یہ بڑا مشہور فرمان جو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز سے انسیت ہو، اس سے محبت ہو، تو اب وہ چیز جب اسے حاصل ہو جاتی ہے تو اب اسے دل کے اندر ایک فرحت، ایک سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی چیز بڑی تگ و دو کے بعد اور بڑی مشقت کے بعد حاصل ہو تب بھی آپ کو ایک فرحت اور ایک سکون حاصل ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نماز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ نماز پڑھنے سے، اور جو شخص نماز پڑھ رہا ہے آپ کا امتی، اسے دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. اب اس کا جب اپوزٹ نکالیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز کی وجہ سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے تو اب جو شخص نماز نہیں پڑھے اور نماز کی پابندی نہ کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک نہیں دے رہا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گویا کہ تکلیف کا باعث بن رہا ہے. بالکل. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ سفر میں جب ہوتے ہیں تو میں نے یہ چیز دیکھی، بعض دفعہ سفر ٹرین کا ہو یا بس کا ہو تو جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو وہیں جدھر بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر وہیں اشارتاً آپ نے نماز ادا کر لی، کوئی مطلب کوئی عذر نہیں ہے، آپ نے خالی سفر کے ساتھ نماز ادا کر لی تو نماز ہو جاتی ہے اس طرح؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے قیام جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی کھڑے جب تک آپ قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اب بلا ضرورت آپ جو ہے وہ بیٹھنے کی طرف یا اشارے کی طرف نہیں جاتے ہیں. جب ہم ٹرین کے سفر پر غور کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ مشقت اس میں تھوڑی سی ہے، لیکن وہاں کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں کہ جب دو برتھوں کے درمیان، سیٹوں کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے تو اس پہ کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر آپ جو ہے وہ قیام کر سکتے ہیں، اور پھر جتنی آپ کو سہولت ہو اس کے حساب سے پھر آپ رکوع کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ ادا کر لیا جائے چلتی ٹرین کے اندر. صحیح. اچھا، میں نے ایک چیز دیکھی کہ فجر کی نماز میں تلاوت جو ہوتی ہے، وہ قرأت جو ہوتی ہے وہ طویل کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ جی، اس کے پیچھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ سنتیں اتنی زیادہ جو ہے وہ تاکید والی ہیں کہ یہ حکم دیا گیا حتیٰ کہ اگر نماز شروع ہو چکی ہے تو اب دیگر نمازوں میں تو یہ حکم ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہوا جائے، سنتیں نہ پڑھی جائیں، لیکن اس نماز کا معاملہ جو ہے وہ جدا ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام اگرچہ نماز شروع کر چکا ہے تب بھی جو ہے وہ آپ سنتیں آ کر ادا کریں گے جب تک امام آخری رکعت کے قاعدے کے اندر نہ پہنچ جائے. صحیح. تو اب جب سنتیں ہر شخص کو ہی ادا کرنی ہے تو اب کوئی جلدی آتا ہے، کوئی تاخیر سے آتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ قرات جو ہے وہ اس میں لمبی کر دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو دیر سویر بھی ہو جائے تو اپنی سنتیں مکمل کر کے نماز کے اندر شامل ہو جائے. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ روزہ دار جنت میں کیسے داخل ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان سے ہی جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے کہ ہر مسلمان چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، اپنے اپنے اعمال کا حساب دے کر وہ آخر کار جنت میں داخل ہوگا. لیکن بعض افراد ایسے ہیں جن کے لیے خصوصیت جو ہے وہ جنت کے حوالے سے بیان کی گئی. انہی افراد میں جو ہے وہ روزے دار بھی شامل ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کرتے ہیں. تو ان کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس سے ریان کہا جاتا ہے. ریان. تو اب اس دروازے سے فقط وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ دار کی شان وہاں پر دکھائی جائے گی کہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو
تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسا انعام و اکرام فرماتا ہے. بالکل بالکل. اچھا ناظرین کرام، چونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے ہمارے پاس، تو میں دوبارہ سر آپ کی جانب آؤں گا، اور ایز اے ایجوکیشنلسٹ، ایز اے سماجی رہنما، ایز اے سیاسی رہنما، ہمارے نوجوانوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہوگا کہ دیکھیں، ہم مسلمان اس وقت اجتماعی طور پر ایک شناختی بحران سے گزار رہے ہیں، اور شناختی بحران یہ ہے کہ ہم ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ رحمۃ اللہ عالمین ہے، آپ اس کی مانند ہے جو ایک نبیوں کی دیوار تھی، اور اس میں آخری میں آپ نے کام کیا. دیکھیں، دو ہی نظام ہے اس دنیا میں. ایک نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کو ہم دین کا نظام کہتے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں شیطان جو ایک بہت بڑا عالم تھا، اور اپنی نالائکی سے وہ شیطان بنا، اس شخص کا بھی ایک نظام ہے. اس نظام کو قرآن مجید نے طاغوت کا نظام کہا ہے. طاغوت کا نظام اس اللہ کے نظام کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، جہاں اس نے کہا کہ میں اپنی بندگی لوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری بندگی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو طاغوت کی کرے گا وہ اس کے پیچھے جائے گا. اس وقت بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم کہتے اپنے آپ کو کہ ہم اس دینی نظام کے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار تصور کر رہے ہوتے ہیں، ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت ہم اتباع، پوجا، اپنی زندگی کے روزمرہ کے مراحل، ٹائم، وقت، عدالتیں، تعلیم، یہ سب کچھ ہم لوگ طاغوتی نظام کے اوپر چل رہی ہے. جیسے میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اس ملک میں چلنے والی تعلیمی نظام طاغوتی ہے یا دینی ہے؟ معاشی نظام طاغوتی ہے یا دینی ہے؟ طاغوتی ہے ہمارا عدالتی نظام یا وہ ہے بین الاقوامی نظام طاغوتی ہے یا دینی ہے؟ تو یقیناً جواب یہ آئے گا کہ یہ سارے طاغوتی ہیں. بالکل. اور قرآن تو کہہ رہا ہے بجتنبوا الطاغوت، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دو بہت مختلف چیزیں ہوئی ہیں. لہذا ہماری نوجوان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں تو ہم سمجھیں کہ وہ کیا امت ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ دین پر چلنے کے تقاضے کیا ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ہم اس شناختی بحران سے باہر نہیں نکل پائیں گے. کہنے کے لیے ہم مسلمان ہیں، کہنے کے لیے ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہماری حرکات، یہ ساری چیزیں طاغوت کو وہ کر رہی ہیں. تو نوجوانوں کو صرف یہی پیغام ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھو، تم سمجھو کہ اللہ اکبر کس کو کہتے ہیں، تم سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کو کہتے ہیں، تم سمجھو. اور یہ تبھی سمجھ سکتے ہو جب اللہ کا کلام قرآن مجید کو تم پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اس کے اوپر ایمان رہو، اور پھر جو پڑھا ہے اس کو آگے کرو. جب تک تم یہ قرآن مجید کے 5 فرائض ادا نہیں کرو گے تم اپنی شخصیت کو نہیں پہچان سکتے. اور جو شخص ایک شناختی بحران کا شکار ہو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بالکل واضح بات ہے. تو میرا نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، پھر کامیابی کی بات کریں. بہت ضروری. ورنہ تو ہم آج تک اس چیز میں کنفیوزڈ ہیں کہ کامیابی کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دن میں 5 دفعہ آتا ہے حی علی الفلاح. اللہ کہہ رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہمیں چاہیے سندیپ کی کامیابی یا ہمیں چاہیے ان دوسرے لوگوں کی جو ہمارے کو بتاتے ہیں کہ جی آؤ کامیابی یہ بتائیں. کیا پیسہ کمانا کامیابی تھا؟ اگر پیسہ کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ تو قارون کے پاس تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کوئی اور چیز ہے. اور وہ کامیابی اتنی دیر سے ہمارے عالم صاحب فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نماز آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز کی اہمیت کتنی ہے. لوگ کامیابی کی طرف جا نہیں رہے، اذان سنتے ہیں اور ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. واللہ آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور آپ بھاگ رہے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ شاید یہ کامیابی ہے. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بھی بھائی احمد بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، اور نئے ثنا خانوں کے ساتھ، اور نئے موضوع کے ساتھ، اور پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، دین کی گفتگو کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور میرے کو جناب منصف قریشی کو اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ کریں آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ باتیں سننا اور اسی طریقے سے اس محفل کو سجانا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما. یا الہ العالمین، جن افراد نے، جن ٹیم ممبران نے
حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم نے جس طرح یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سجائی ہے، الہ العالمین تو ان کے دلوں کو بھی شاد اور آباد فرما، ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے اس ماہ مبارک کی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں میں جو نیک جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ رمضان کرم ہے رمضان برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔